اور بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت امیر معاویہ اللہ عنہ کے ساتھ آیا کہ جب حضرت اللہ عنہ سے ان کا معاملہ آپس میں رنجش کا چل رہا تھا تو رومی بادشاہ نے ان کو بھی اسی طرح پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو حق لے کر دیں گے. انہوں نے بھی ایگزیکٹ وہی بات کہی تھی. اور رومی کتے، اگر تو نے یہ سوچا تو یاد رکھنا میں حضرت علی عنہ کی فوج کا پہلا سپاہی ہوں گا جو تیرے خلاف لڑنے کے لیے تیرے سامنے آؤں گا. تو ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام کی قربانیاں بڑی عجیب ہیں. چنانچہ دو حضرات کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ ان تابعین کے زمانے کے لوگ تھے، ان کو پکڑ لیا کسی بادشاہ نے تو بڑی اس نے کوششیں کی کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں. انہوں نے کہا ہرگز نہیں. اس نے کہا میں فوج کا کمانڈنٹ چیف بھی بنا دوں گا. انہوں نے کہا ہرگز نہیں. اس نے کہا سلطنت میں حصہ دے دوں گا. ان کا بالکل نہیں. حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا. ان کا بالکل نہیں. بلکہ ایک واقعہ تو کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہے کہ بادشاہ نے تنگ آ کر گھر میں یہ بات کر دی کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے کہ بات مانتا ہی نہیں. تو اس کی جوان العمر بیٹی تھی جو شکل میں بڑی حور پری تھی، وہ سن رہی تھی تو کہنے لگی کہ ابو مجھے آپ موقع دیں، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے نہیں جو ہے نا ہمارے دین کی طرف مائل ہوتا. تو والد نے اس کو اجازت دے دی. 40 دن جس جگہ پر وہ قید تھے اس جگہ پر وہ لڑکی بن سنور کے ان کے پاس جاتی رہی، کبھی کھانا پہنچانے یا کبھی کوئی اور کام کرنے کے بہانے. اور 40 دن اس اللہ کے بندے نے اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. تو 40 دنوں کے بعد بالآخر وہ لڑکی خود حیران ہوئی کہ یہ کیسا مرد ہے کہ میری شکل دیکھنے کو لوگ ترستے تڑپتے پھرتے ہیں اور میں بن سنور کے آتی ہوں اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. تو 40 دن کے بعد اس نے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ آنکھیں نیچے رکھیں. تو میں تو نیچے رکھوں گا آنکھیں. تو اب اس لڑکی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس بندے کے اندر کیا نعمت ہے کہ جس نے اس کو اتنی استقامت عطا فرما دی. تو وہ پوچھنے لگی کہ کیا یہ چیز میرے اندر آ سکتی ہے؟ ان کہا. چنانچہ انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا. اب یہ لڑکی جاتی تھی تو وہ اس کو دین سکھاتے تھے اور یہ ظاہر میں کہتی رہی ابو میں کوشش کر رہی ہوں، وہ چند دنوں میں سیدھا ہو جائے گا. کہتے کہتے اور خود سیدھی ہو گئی. اس کو کہتے ہیں شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے. آئی تھی ان کو متوجہ کرنے کے لیے اور اللہ نے اس کو متوجہ کر دیا. حتیٰ کہ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے مل کے پروگرام بنایا تو لڑکی نے کہا کہ ابو اس کو بند ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اس کو تھوڑا باہر کی فضا چاہیے، ہوا چاہیے، اس کے لیے کوئی شکار کا بندوبست کریں، سواری کا بندوبست کریں، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں جنگل میں. تو باپ نے سواری کا انتظام کیا، اللہ نے کیا، دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ نے ان کو اپنی منزل تک پہنچا دیا. تو ایسا بھی ہوا کہ 40 دن تک ایک خوبصورت عورت کوشش کرتی ہے اور وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی. یہ قربانی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری وہ نعمت ہے کہ جس کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا. کوئی دنیا کی چیز ایمان کا بدل نہیں ہو سکتی. وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے. تو ایمان ملتا ہے طلب سے اور چمکتا ہے مجاہدے سے، قربانی سے. جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا چمکے گا، اتنا مضبوط سے اضبط ہوگا.
اور ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے. پھیلتا کس سے ہے؟ ہجرت. جتنا ہجرت رہے گی امت میں اتنا ہی ایمان پھیلے گا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو بس کنڈی لگا کے ایک گھر کے اندر تعلیم دی جاتی تھی، اور اگر عمر لانوں کے بعد باہر مسجد میں نکل کر آنے لگے تب بھی دار ارقم ہی تھا. وہاں سے ہجرت ہوئی اور اللہ تعالی نے اس معاملے کو پھر کھولا اور مشرق سے مغرب تک اس پیغام کو پہنچا دیا. آج بھی دنیا میں دیکھیں کفر پھیلانے والی طاقتیں اربوں خربوں کے بجٹ کے ساتھ پوری دنیا میں ارتداد اور کفر پھیلانے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی کوششیں کتنی تھوڑی سی ہیں. مگر وہ تھوڑی سی کوششیں بھی ایک بند بن گئی ہیں کفر کے سامنے، اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں کفر پھیلانے کے لیے کفر اتنا منظم کام کر رہا ہے کہ کوئی حد نہیں. مال پیسے کے ذریعے سے. مگر فرق یہی ہے کہ جب کوئی مردہ ہونا تو وہ خود نہیں چلا کرتا، اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لاش چونکہ مردہ ہے لہذا اس کو چلنے کے لیے کندھے کی ضرورت ہے. کفر کی بھی یہی حالت، مردے کی طرح ہے، اب اس کو پیسے کے کندھے کی ضرورت ہے. اور جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی ٹانگوں پہ چل کے جاتا ہے. اور اسلام اسی طرح ایک زندہ مذہب ہے، زندہ دین ہے، اس کو ہمارے کندھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اسلام کی خدمت کی. اس لیے فرمایا یمنون علیک ان اسلم، یہ احسان جتاتے ہیں کہ ایمان لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرما دیجئے تم مت احسان جتلاؤ کہ تم ایمان لے آئے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرما دی. تو اسلام محتاج نہیں کسی کا، ہم اسلام کے محتاج ہیں. تو ایمان ملتا کس چیز سے ہے؟ اونچا بولیں ذرا. ایمان ملتا ہے اور چمکتا ہے مجاہدے سے، اور پھیلتا ہے ہجرت سے، اور محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے. محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی. جو بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا ہوگا اکثر و بیشتر اس کا ایمان خطرے میں. اب اس کی دلیلیں سن لیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہی نہیں. ہم میں سے ہی نہیں کا کیا مطلب؟ کہ اس کو ایمان پہ موت نہیں آئے گی. تو ملاوٹ کرنا کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ کا یا اللہ کے بندوں کا؟ اللہ کے بندوں کا. ان کے ساتھ ہم بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ حقوق العباد میں ایک کوتاہی کی جس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو ایسی موت آئے گی کہ یہ اسلام سے ہی خارج کر دیا جائے گا. ایک جگہ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا
وہ ہم میں سے نہیں. اب اس کا تعلق کن چیزوں سے ہے؟ حقوق العباد سے. چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کا ادب اکرام کرنا یہ حقوق العباد ہیں. جو حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا یہ ایسا گناہ ہے کہ مرتے وقت ایمان سے محروم کر دیا جائے. اس پر کتنے واقعات ایسے موجود ہیں. تو اس لیے اگر بندہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت میرا ایمان سلامت رہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا بھی حق ادا کرے. اب یہاں کئی دفعہ ہم غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مصلی پہ باقاعدگی سے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے ذکر کرتے ہیں اور ہم دین کی بات کرتے ہیں تو بس ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں. اور حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ان کا حق نہیں ادا کر رہے ہوتے، اپنے اہل خانہ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے بندوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں ایمان کیسے محفوظ رہے گا بھائی؟ اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو عبادت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرو اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو خوش کرو خدمت سے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے. پہلے وقتوں میں نا ہر بندے نے کوئی نہ کوئی خدمت کا کام اپنے ذمہ لیا ہوتا تھا. ہر بندے نے مثلا کسی نے ذمہ لیا ہوتا تھا میں اس نابینا کی خدمت کروں گا، میں اس بوڑھی بیوہ کی خدمت کروں گا، میں اس غریب کی خدمت کروں گا. کوئی نہ کوئی خدمت کا کام اپنے ذمہ لیا ہوتا تھا. آج وہ جذبہ نکلتا چلا جا رہا ہے. آج وہ خدمت کا جذبہ نکلتا چلا جا رہا ہے. ایسی نفسا نفسی کا عالم ہے الامان والحفی. یعنی کتابوں میں تو لکھا ہے نا کہ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور اہل باطن جن کو اللہ نے نظر دی ہے وہ آج کے دور میں بھی نفس نفسی کی حالت آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں. ایسی اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے ہر بندے کو. دنیا کے پیچھے ایسے ہم دیوانے ہو کر بھاگے پھر رہے ہیں، ہمیں کسی کی سمجھ نہیں لگی.